ہم میں سے جو آج جس طرح بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کو پوچھنے کے لیے جانا یہ ہم پر حق ہے. اور جو ہم کسی مسلمان جب بیمار ہو جائے اور ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو یہ عیادت میں جانا کتنا بڑا ثواب ہے, کتنا بڑا ثواب ہے. حدیث پاک سنیے, مسلم شریف کے اندر سیاہ ستہ میں یہ کتاب آتی ہے مسلم شریف, اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل روز قیامت فرمائے گا, بندوں سے فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا اے ابن آدم, میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی. یعنی رب کہے گا اپنے بندے سے اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی. بندہ عرض کرے گا مولا تیری عیادت کیسے کرتا, تو تو رب العالمین ہے, تو تو کبھی بیمار نہیں ہوتا, رب تو بیماری سے منزہ ہے. تو بندہ عرض کرے گا مولا تو تو رب العالمین ہے, تیری عیادت میں کیسے کرتا, تو تو بیمار نہیں ہوتا. فرمائے گا رب فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا, میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور اس کی تو نے عیادت نہیں کی. کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, یعنی میری رحمت کو اس کے پاس پاتا. گویا کہ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا گویا کہ تو میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آتا. اور پھر فرمائے گا اے ابن آدم, اسی حدیث پاک کا جز ہے, میں نے تجھے کھانا طلب کیا لیکن تو نے نہ دیا. تو بندہ پھر عرض کرے گا مولا تجھے کس طرح کھانا دیتا, تو رب العالمین ہے کیونکہ رب تو کھانے سے پاک ہے. مولا تو کھانا نہیں کھا, تجھے میں کیسے کھانا دیتا. تو رب فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا, تجھ سے سوال کیا, وہ مجبور تھا, حاجت مند تھا اور تو نے نہ دیا. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو نے دیا ہوتا تو اس کو میرے پاس پاتے, اس کھانے کے ثواب کو میرے پاس پاتا, لیکن تو نے کھانا نہیں دیا. پھر اس حدیث پاک میں ہے, پھر رب فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا اور تو نے نہ دیا. بندہ پھر عرض کرے گا مولا تو کیسے پانی پیتا, تو تو پینے اور کھانے سے پاک ہے. تو رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے تجھ سے میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا, تو نے اسے نہ پلایا. اگر تو پلاتا تو میرے پاس یہاں پاتا, یعنی اس کا ثواب میرے پاس پاتا. اب ذرا غور کریں کہ کسی مریض کی عیادت کو جانا, پوچھنے کے لیے جانا, رب نے کہا گویا کہ اگر تو اس کے پوچھنے کو جائے گا گویا کہ میری عیادت کے لیے آیا, تو رب تو عیادت سے پاک ہے. مطلب یہ کہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس کی ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو بیمار کو پوچھنے کے لیے جانا, محتاج کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی مسلمان ہمارا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو پوچھنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے, اس کی خیر خواہی کے لیے کہ بیمار ہے, حاجت مند ہے, ہو سکتا اس کو کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی علاج کے لیے, تو جانا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے علاج کے لیے. لیکن یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں, جب کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جانا ہو اور جس کے پاس آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو اس عیادت کا کتنا ثواب ہے آپ نے سن لیا. ایک حدیث پاک اور سنیں, پھر اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ عیادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ابو داؤد ترمذی میں امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اگر صبح جو ہے
کسی مسلمان کی عادت کے لیے جائے گا، اب ایسا نہیں کہ وہ صبح سے لے کر شام تک وہیں بیٹھا رہے گا مریض کے پاس، نہیں، بلکہ اگر وہ صبح جاتا ہے 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، لیکن صبح اس کو اتنا بڑا ثواب ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے فرشتے، اور 1 2 نہیں 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اور شام کو جائے، یعنی اگر کوئی شام کو مریض کی عیادت کے لیے جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا، جنت میں ایک باغ ہوگا جو ایک مریض کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہو، اس کی بیمار کسی کے لیے جانا ہو، بعض لوگ جب کوئی اگر ہمارا مسلمان بھائی کسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جیسے کہ بہت سارے مسلمان بھائی کوئی کینسر میں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کوئی کینسر میں، کوئی ٹی وی میں، کوئی کسی بیماری میں، مطلب طرح طرح کی بیماری کے اندر ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے اگر کوئی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس مرض کے اندر مبتلا ہو تو ہمارا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اس کے پاس جاتے ہیں تو پھر بیٹھتے بہت دیر تک ہے، آدھا گھنٹہ، 1 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، کوئی لوگ تو پورے دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس کی اجازت نہیں ہے، بس اتنی اجازت ہے آپ اس کے پاس جائیں اور جتنا وقت مناسب ہو، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، کیونکہ ظاہر اگر آپ اتنی دیر بیٹھے رہیں گے، آپ بھی آئیں گے، چوتھا بھی آئے گا، 5واں بھی آئے گا، بچارے وہ گھر والے اور وہ تکلیف میں پڑ جائے گا، ان کا کھانے کا بھی انتظام کرنا، چائے کا بھی انتظام کرنا ہے، ان کا اٹھنا بھی ہے، ظاہر سی بات ہے گھر میں لوگ ہوتے ہیں، گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، اگر ان کو اپنا بھی کام ہوتا وہ ہمیں دیکھیں گے یا اپنا گھر کاج دیکھیں گے یا اپنے مریض کو دیکھیں گے۔ اس لیے جو لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ زیادہ وقت وہاں پر نہ بیٹھیں، جو مناسب ہو 10 15 20 منٹ وہ بیٹھیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بیٹھنا ہے وہ زیادہ دیر کہ ہماری وجہ سے یہ بیچارے گھر والے تکلیف اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھنا ہے۔ دوسری بات، جب ہمارے جاتے ہیں اگر